جی السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد اتفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹاک۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی اور منال ریسٹورنٹ کی۔ اگر آپ کبھی اسلام آباد گئے ہوں گے اور منال ریسٹورنٹ یا سیور فوڈ کا تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منال ریسٹورنٹ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مطلب کہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ویسے ہی بتا دوں کہ جو منال کے مالک ہیں لقمان علی افضل صاحب، ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ کیبنٹ سیکرٹری بھی ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے عام لوگ ہیں اور ان کے اثر و رسوخ بھی بالکل نہیں ہوں گے۔ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ لیکن منال کو لے کر مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ تقریباً آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بھی کہا گیا کہ جی 700 بندوں کا روزگار تھا وہ بے روزگار کر دیے گئے، مالک غریب ہو گئے، جو کہ 2006-07 سے ریسٹورنٹ چل رہا تھا پچھلے 18-20 سالوں سے اربوں روپے کما کے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جی پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اب کیوں کیا گیا۔ اس طرح کی کہانیاں آپ کو شاید سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر بھی نظر آ رہی ہوں گی، لیکن میڈیا میں تھوڑی بہت بات ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص ذکر ہمیں ٹک ٹاک کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ٹک ٹاک کے اوپر مجھے ایک ویڈیو ملی جس کے تقریباً 3 ملین کے قریب جو ہے وہ ویوز تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ منال ریسٹورنٹ کو ختم کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کیس کو اتنا کمپلیکس کیوں بنایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے، اور فائنلی اس ریسٹورنٹ کو ختم کرنے کے پیچھے نیشنل پارکس کو مینج، پروٹیکٹ اور کنزرو کرنے کی کیا کہانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پوری کہانی جانیں، اگر آپ نے ابھی تک سائنس ٹاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں منار ریسٹورنٹ کو ختم کیوں کیا گیا پہلے سوال کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہ جانیں کہ اب کیوں، اور اس کی آپ کو میں کچھ تھوڑی ہسٹری بتا دوں اور ٹائم لائن بتا دوں اصل میں ہوا کیا۔ تو مڈ فیبرری 2025 میں فیڈرل گورنمنٹ نے بورڈ کو ڈیزالو کر دیا، جو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ تھا جس کو ہم اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کہتے ہیں، اور اس کو ریپلیس کر دیا گیا بیوروکریٹس کے ساتھ۔ اب IWMB جو ایک اٹانومس باڈی ہے، مارگلا ہلز نیشنل پارک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کنزرو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن یہ کب بنی، اس کا مشن کیا ہے، آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ بورڈ کو کنٹرول کرے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ منال ریسٹورنٹ کو شہید کر دیا جائے، مثلا کہ مسمار کر دیا جائے۔ اب جون 2024 میں جسٹس عیسیٰ نے اس ریسٹورنٹ کو ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں پتہ چلا کہ اس کی جو لیز ہے وہ کو سائن ہوئی ہے خلی بوائز کے ساتھ، جو کہ خلی بوائز آپ کو پتہ ہے کہ لیگلی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی لیز کو سائن کر سکیں۔ جیسے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ریسٹورنٹ کو ختم کر دیا جائے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو چاچو ہیں جن کی پرواز سے جلتا ہے زمانہ، انہوں نے فوری سے IWMB کو کلائمیٹ چینج منسٹری سے ٹرانسفر کر دیا انٹیریئر منسٹری کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہیں نیشنل پارکس کلائمیٹ چینج منسٹری کے انڈر ہونی چاہیے، لیکن اس کا انٹیریئر منسٹری سے کیا تعلق؟ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آج کل جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا نام جنرل محسن نقوی ہے۔ تو اٹارنی جنرل کو انفارم بعد میں کر دیا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب کو ایڈوائس اچھی نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ چاچو بڑے معصوم ہیں، ان کو ماموں بنا دیا گیا۔ اچھا، لیکن سیم ٹائم پر آپ کو یہ بتا دوں کہ رینا سعید خان صاحبہ جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان کو ریموو کر دیا گیا پورے بورڈ سمیت، جو کہ چیئر پرسن تھیں اس بورڈ کی، اور بعد میں نوٹیفکیشن بھی واپس لے لیا گیا۔ اب رینا خان سمیت باقی جو بورڈ ممبرز ہیں ان کو ریموو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اگست 2024 میں کورٹ کو بتایا گیا جو پائن سٹی ہے اسلام آباد میں، اس کے بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر لٹکائے گئے اور وہاں CDA کی اجازت سے ملے، لیکن بعد میں چاچو کی طرح CDA بھی بہت معصوم ہے، CDA نے کہا جی ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ بعد میں کورٹ کے کیس سے اور ڈاکومنٹ سے یہ پتا چلا کہ پائن سٹی کا جو بزنس ایڈریس لکھا ہے وہ GHQ کا لکھا ہوا تھا۔ بعد میں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اس کے سول اونر ہیں پائن سٹی کے شاہ صدیق انور صاحب، وہ بھی ایک ریٹائرڈ خلی بوائے ہے۔ اب بعد میں کورٹ کو بتایا گیا کہ جی مارگلا ہلز میں تو کوئی کنسٹرکشن نہیں کی جائے گی۔ اب رینا سعید خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ گورنمنٹ کو چھپانا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ نے کیوں اس کو کلائمیٹ چینج منسٹری سے ہٹا کر انٹیریئر منسٹری میں دیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ حکم عدولی کی گئی۔
اب یہ جو 80 کنال کے قریب یہ زمین ہے، یہ آبویسلی اسلام آباد کے ہارٹ میں اور بہت مہنگی ہے، لیکن اب گورنمنٹ نے اس کا کنٹرول لے لیا ہے۔ وہ کیا کرے گی اس کا تو فیوچر میں پتہ چلے گا، لیکن اب یہ کیس سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں دوبارہ سے چیلنج ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کیس چیلنج ہوا ہے، لیکن دوستو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں جہاں ہمارا ملک جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی شدید خطرات سے دوچار ہے، وہیں پر نیشنل پارکس میں ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا یا کچھ ایسی کام کرنا جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بتیجی جو ہیں وہ گرین بنانا چاہ رہی ہے پنجاب کو، لیکن چاچو نیشنل پارک کے ساتھ بلاتکار کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میں ایسا ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ 2009 میں چھپنے والی دا نیوز انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ منال جا چکے ہیں، کہ وہاں پر آپ کی ایک سیلفی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا وہاں پر جو 1700 مختلف پودوں کی سپیشیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ماحول صاف ہے، آپ کو کلین ایئر ملتی ہے، آپ کو مختلف بیماریوں سے جو ہے وہ بچنا پڑتا ہے، یا آپ اسلام آباد کو لاہور کی طرح بنانا چاہتے ہیں جہاں اے کیو اے انڈیکس جو ہے وہ 1100 تک چلا جاتا ہے، جس کی 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ ریسپریٹری ڈیزیزز کا شکار ہو رہی ہے۔ اب پہلے ظاہر ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کرتے ہیں، وہاں فیکٹریز لگاتے ہیں، لیکن پھر ہم صحرا کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں کاشتکاری کریں گے۔ اب یہ گونگے کا گیت اور اندھے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں حقیقت نظر بہرحال فی الحال نہیں آ رہی۔ اب نیشنل پارکس کے دشمن گورنمنٹ خود ہی ہے۔ پہلے ملک میں جنگل آپ کو پتہ ہے کہ 4.57% رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں رہنے دینا چاہتے۔ ہم دنیا کو تو یہ کہتے ہیں، وہ کاپس میں جا کے انٹرنیشنل فورمز پر جا کے، کہ جی ہم مر گئے، رڑ گئے، سیلاب ہمیں لے گئے، کلائمیٹ چینج ہمیں کھا گیا، ہمیں پیسے چاہیے، لیکن اپنے ہی گھر میں ہم اس ماحولیاتی تبدیلیاں اور مزید اپنے جنگلات کی اور نیشنل پارک کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس نیشنل پارک کو آف کورس میں بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو ذاتی حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ ان کی یہ ذاتی لڑائی ہو۔ اب سوال یہاں یہ ہے، اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اپنے ماحول کو بچائیے اور تندرست رہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بارشیں کم ہو رہی ہیں، راول ڈیم کا پانی جو ہے وہ کم ترین سطح پر چلا گیا ہے، راول پنڈی اور ادر دوسرے پنجاب کے علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ پانی کس طرح سے کنزرو کریں، لیکن ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم ایسا واٹر کنزرویشن کا کوئی حل بھی نہیں ہے اور سلوشن بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھی دوستو منال کی کہانی اور مارگلا نیشنل پارکس کی کہانی، کہ وہاں پر گورنمنٹ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ایک آپ کے انوائرمنٹ کے لیے یا آپ کے کلائمیٹ چینج کے لیے یہ کس طرح سے ثابت ہوگا فیوچر میں، اور کون سی ایکٹیویٹیز گورنمنٹ وہاں کرنا چاہ رہی ہے، یہ تو فیوچر ہی بتائے گا۔ لیکن آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔